السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ سکون کی تلاش میں ہیں؟ تو سنیے، سکون جلد ملنے والا ہے۔ دل کو تھام لینے والی وہ صدا ہے جو ہر بے چین دل سننا چاہتا ہے۔ سکون کی تلاش میں ہے نا؟ تو سنیے پھر، سکون اللہ کی وہ خاص نعمت ہے جو صرف انہیں عطا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ہنر جان لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب آپ تھک جاؤ، جب دنیا کے شور میں بھی آپ کو خاموشی تکلیف دے، جب دل ٹوٹا ہوا اور آنکھیں نم ہوں، تب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو آواز دیتا ہے، میرے پاس آؤ، میں سکون دوں گا۔ سکون کیسے آتا ہے بھلا؟ ایک سجدے میں، ایک دعا میں، ایک آنسو میں، ایک اللہ کی صدا میں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب روح اللہ سے جڑتی ہے اور دنیا کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، نفسیات کے مطابق انسان جب کسی تکلیف یا ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے نا، تو اسے صرف مکمل سمجھا جانا اور احساس تحفظ درکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب میں انسان کو یہی سب کچھ ملتا ہے۔ دعا انسان کے دماغ کو سکون بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل انگزائٹی کو کم کرتا ہے۔ گویا عبادت میں صرف روح کی غذا ہی نہیں بلکہ ذہنی سکون کا سائنسی علاج بھی موجود ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سکون کی تلاش میں ہیں تو آپ کی روح تھک چکی ہے، تو رک جائیے، سنیے۔ سکون آپ کو وہیں ملے گا جہاں آپ کا دل بار بار پلٹتا ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ وہی ہے جو بے چین دلوں کو تھامتا ہے، ویران روحوں کو آباد کرتا ہے اور بکھرے وجود کو سمیٹ کر کہتا ہے، میں ہوں نا، سکون دینے والا، تمہاری تلاش اب ختم ہونے والی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سکون ملنے سے پہلے کچھ خاص اشارے، خواب اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا انداز ہے کہ وہ اپنے بندے کو سکون کی منزل سے پہلے ہی خبر دے دیتا ہے کہ اب تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سکون کی تلاش میں ہے نا؟ تو سنیے، سکون ملنے سے پہلے کچھ خاص اشارے ملتے ہیں خوابوں کے ذریعے۔ اللہ پاک بعض اوقات دل کے سکون اور روح کے چین سے پہلے بندے کو ایسے خواب دکھاتا ہے جو روح کو توقیت دیتے ہیں۔ سفید روشنی یا چمکدار ماحول اللہ کی رحمت اور قلبی سکون کی علامت ہے۔ پانی، بارش یا سمندر دیکھنا دل کے اندرونی طوفانوں کے تھمنے کا اشارہ ہے۔ قرآن پاک یا اذان کی آواز سننا روحانی سکون کے قریب آنے کی علامت ہے۔ نیک چہرہ یا بزرگ شخصیت کو دیکھنا روح کی رہنمائی کا پیغام ملتا ہے۔ دل کی کیفیت میں تبدیلی آنے لگتی ہے، بے وجہ دل ہلکا ہلکا خوشی محسوس کرنے لگتا ہے، نیند اچانک سے پرسکون ہو جاتی ہے، دل کی گھٹن کم ہو جاتی ہے، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، سجدے لمبے ہو جاتے ہیں اور دعا میں رونا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب روح کے اندر سے آنے والے وہ خفیہ سگنلز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تم قریب ہو، تمہارا سکون آنے والا ہے۔ اور کچھ اشارے ہمارے ریئل لائف میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، سنائی دیتے ہیں۔ ایسے جملے یا آیات بار بار سنائی دینے لگتی ہیں جو سکون کی امید دلاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوئی اجنبی بھی آپ کو وہی بات کہہ دیتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، یا آپ کی خاموشی میں ایک خاص تسلی ملتی ہے، جیسے اللہ دل میں بات کر رہا ہو۔ جب انسان کا ذہن سکون کی طرف مائل ہونے لگتا ہے نا،
تو دماغ میں تبدیلیاں آتی ہیں، نیگیٹو سوچیں کمزور ہونے لگتی ہیں اور امید کا احساس غالب آ جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ پیس سگنلز ہوتے ہیں جو روح اور دماغ کو ریسیٹ کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سکون اچانک نہیں آتا۔ اللہ پہلے آپ کو خواب دکھاتا ہے، پھر دل میں امید جگاتا ہے، پھر آپ کو اپنے قریب بلاتا ہے، اور پھر ایک دن آپ کے اندر کا طوفان مکمل طور پر تھم جاتا ہے۔ بس آپ کی حالت خود گواہی دیتی ہے۔ یہی ہے وہ اصل سکون جس کی آپ کو تلاش تھی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو یہ خواب، اشارے اور علامتیں ظاہر ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو سکون عطا کرنے والے ہیں اور عطا کریں گے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے میرے پیارے بہن بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں کو سکون عطا کر، آمین ثم آمین۔